ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، سلطان عثمان غنی کا عیاش حکمران، ہر رات 20 کنیزوں سے ہم بستری کرنے والا۔ سلطان کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ تمام حقائق سے آپ کو روشناس کروایا جا سکے۔ دوستو، ہم ایک ایسے سلطان کے بارے میں جانیں گے جس نے اپنی ساری زندگی فحاشی اور بے حیائی میں گزاری۔ خلافت عثمانیہ کے سلطان کا نام سلطان ابراہیم اول تھا۔ ابراہیم اپنے والد سلطان احمد اول کا 12واں بیٹا تھا، جس کی والدہ کا نام قوسم سلطان تھا، جو خلافت عثمانیہ کی چند ایک مشہور ترین خواتین میں سے ایک ہیں۔ اس کے والد سلطان احمد اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں میں اقتدار حاصل کرنے کی جنگ چل پڑی۔ ہر بھائی اپنے آپ کو خلافت عثمانیہ کے تخت کا اصل حقدار سمجھتا تھا۔ بالآخر مراد چہارم سلطان بنا اور اس نے باقی بھائیوں کو سوائے ابراہیم کے مختلف سازشیں کر کے قتل کروا دیا۔ مراد چہارم کے لیے ابراہیم کوئی خطرہ نہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو اس کے بچپن میں ہی ایک پنجرے میں قید کروا دیا تھا۔ قید اور ہر وقت موت کے خوف نے ابراہیم کو ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ جب مراد چہارم بستر مرگ پر پہنچا تو اسے فکر لاحق ہو گئی کہ اس کے مرنے کے بعد خلافت کہیں ابراہیم کے ہاتھ میں نہ چلی جائے۔ اب ایک نیم پاگل شخص سلطنت کے انبار کیا چلا سکتا تھا؟ یہ سوچ کر مراد چہارم نے ابراہیم کے قتل کا حکم جاری کر دیا، مگر اس کی والدہ قوسم سلطان نے اس کے حکم پر عمل کرنے سے سب کو روک دیا۔ مراد چل بسا اور قانون کے مطابق ابراہیم اول سلطنت عثمانیہ کا سلطان بن بیٹھا۔ وزیر اعظم اور دیگر وزراء ابراہیم کے پنجرے کے پاس اس کے سلطان بننے کی خبر لے کر گئے تو بیچارہ ابراہیم ڈر گیا۔ اس نے پنجرے سے باہر آنے سے صاف انکار کر دیا کہ یہ تمام وزراء اس سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ مراد مر چکا ہے اور وہ سلطان ہے، اور یہ لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ سپاہیوں کی نہ آیا، چونکہ یہ بہت زیادہ حد تک ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا اور موت کے ڈر کی وجہ سے پنجرے سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ بالآخر ماں قوسم سلطان خود آئی اور آ کر اپنے بیٹے ابراہیم کو سمجھایا۔ ابراہیم کو پہلے تو کچھ دن اپنے سلطان بننے کا یقین نہ ہوا۔ جیسے دن گزرے، ابراہیم اول نے بطور سلطان اپنی محرومیاں دور کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا حرم کنیزوں کی ایک بڑی تعداد سے بھر دیا۔ اب ابراہیم 8 سال کا تھا جب اس کے بھائی مراد نے اسے قید کر دیا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک ابراہیم عورت کی قربت سے بالکل ناآشنا رہا تھا۔ چنانچہ جب اس کا وقت آیا تو اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہر عورت کو اپنے بستر پر لے آئے۔ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم پہلی بار شاہی حرم میں داخل ہوا تو ایک بڑی تعداد میں موجود شاہی کنیزوں کو دیکھ کر ابراہیم خوشی سے ناچنے اور گانے لگا۔ ابراہیم اول کا حرم خوبصورت عورتوں سے بھرا رہتا تھا اور ہر روز اس حرم میں کسی نئی کنیز کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ ابراہیم کے ساتھ پر جنسی ہوس اس قدر سوار تھی کہ ہر آتی جاتی چھوٹی بڑی عورت کو گھٹیا نظروں سے دیکھتا تھا اور ہر عورت کو اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ اس کے شاہی کمرے میں ہر طرف شیشے لگے ہوئے تھے۔ ان شیشوں میں ابراہیم سلطان کا خود کو اپنی کنیزوں کے ساتھ جنسی عمل کرتے دیکھنا بڑا پسند تھا۔ ایک دن ابراہیم کی نظر اس کے مفتی اعظم کی جوان اور نہایت خوبصورت بیٹی پر پڑ گئی۔ ابراہیم نے فوری طور پر مفتی اعظم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیٹی اس کے حرم میں بھیجے۔ مفتی اعظم نے یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ابراہیم انکار سن کر شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے مفتی اعظم کی بیٹی کو اغوا کر لیا اور اپنے حرم میں لے گیا۔ بیچاری لڑکی سے ابراہیم سلطان کئی دنوں تک زیادتی کرتا رہا۔ جب ابراہیم نے پوری طرح سے اس لڑکی کی جوانی نوچ کھائی تو پھر اسے واپس اس کے گھر بھیج دیا۔ اپنی مختلف کنیزوں سے ابراہیم اول کے 18 بچے تھے۔ ابراہیم اول کا اپنی ایک خاص کنیز سے دورخان سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ وہ ایک لمبے عرصے تک ایک خاص جسامت کی خواتین کے ساتھ جمع کر کے ابراہیم کا دل بھر گیا۔ اسی عرصے میں ایک دن ابراہیم کی نظر ایک خوبصورت جسامت کی نوجوان لڑکی پر پڑ گئی۔ ابراہیم کے ذہن میں آیا کہ شاید کسی موٹی جسامت والی عورت سے زیادہ جنسی لذت حاصل کی جا سکتی ہوگی۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیر اعظم یوسف پاشا کو حکم دیا کہ وہ ایسی موٹی جسامت کی کوئی عورت ڈھونڈ کر لائے۔
تلاش شروع ہوئی تو بالآخر آرمینیا سے ایک عورت کو خرید کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ بقول تاریخ نویسوں کے اس عورت کا نام شکر پارا تھا اور اس کا وزن تقریباً 150 کلو گرام تھا۔ ابراہیم شکر پارا سے بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی کنیز خاص کا عہدہ بھی عنایت کر دیا۔ اب ابراہیم اول کے حرم میں شکر پارا کا راج چلنے لگا۔ اس سلطان ابراہیم کو سلطنت سے کوئی غرض نہیں تھا، کون غریب ہے، کون امیر ہے، سلطنت میں کیا حال احوال چل رہے ہیں، کون جی رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور کون بھوکا سوتا ہے۔ الغرض کسی بھی انسان سے سلطان ہونے کے ناطے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اسی سلطان کے اپنے دور حکومت میں ابراہیم اول کی ذہنی پسماندگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ اپنے کسی وزیر کی کسی بات سے خوش ہو کر ابراہیم نے اپنی 3 سالہ بیٹی کی منگنی اس وزیر سے کر دی، پھر اگلے ہی سال وزیر سے ناراض ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابراہیم کو ہر وقت ٹھاٹ پھاٹ میں رہنے کی عادت بھی تھی اور بہت زیادہ رقم حل کی تعظیم و آرائش پر خرچ کرتا، قیمتی سے قیمتی لباس پہنتا۔ اگر اسے کسی چیز کی فکر تھی تو وہ صرف اس کی رات کی عیاشی تھی کہ ہر رات نیا شباب کباب ہو، نئی محفل سجے۔ یورپ سے خاص ہنرمند سلطان اس کے پاس آتے تھے، چھوٹے موٹے کام کرتے اور ان کے بدلے میں سلطان سے خوب مال و دولت بٹورتے تھے، حتیٰ کہ سلطان خوشبو بھی پیش قیمتی استعمال کرتا۔ ان تمام فضول خرچیوں کی وجہ سے شاہی خزانہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ فوج کے سپاہیوں کو کئی ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تو ابراہیم اول کی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب مفتی اعظم نے فوج کی بغاوت دیکھی تو اس نے ابراہیم اول کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا اور آخر کار سلطان کو اس کے عہدے سے معزول کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم سلطان کا کم عمر بیٹا اپنے باپ کی جگہ تخت پر بیٹھا۔ 18 اگست 1648 میں ابراہیم اول کو اس کی فوج کے ایک سپاہی نے قید کے دوران قتل کر دیا۔ ابراہیم اول کو استنبول کی مشہور مسجد حاجی صوفیہ میں دفن کیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں کے سلطان عام خیال کے مطابق 1517 میں خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا تھا۔ اس بات کے 500 سال مکمل ہونے کے موقع پر یہ خصوصی بابر کو اچھی طرح احساس تھا اس کی فوج دشمن کے مقابلے میں 8 گنا کم ہے، اس لیے اس نے ایسی چال چلی جو ابراہیم لودھی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس نے پانی پت کے میدان میں عثمانی ترکوں کا جنگی حربہ استعمال کرتے ہوئے چمڑے کے رسوں سے 700 بیل گاڑیاں ایک ساتھ باندھ دی۔ ان کے پیچھے ایک توپچی اور بندوق بردار لگے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا، باوجود وسائل کی کمی کے یہ فتح سے ہمکنار ہوا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں ایک وزیر نے سلطان سے کہا کہ میری مانیے یہ جنگ آپ نہ لڑیں، کیونکہ ہماری تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے اور بادشاہ رینالڈ کے پاس بڑی فوج ہے جو کہ جدید ہتھیاروں سے لیس ہے اور وہ وسائل سے مالا مال ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں نہ ہی ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں اور نہ ہی اتنے وسائل ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت سکیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخی جواب دیا کہ جنگ ہتھیاروں اور وسائل سے نہیں لڑی جاتی، جنگ قوت ایمانی سے لڑی جاتی ہے اور دفاعی حکمت عملی سے جیتی جاتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر اور باقی تمام سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب وقت کے فرعونوں سے لڑنا لازم ہو تب حالات نہیں دیکھے جاتے، وسائل نہیں دیکھے جاتے، ہتھیار نہیں دیکھے جاتے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان میں اترنا ہی مسلمان کی شان ہے۔ جنگ میں فتح یا ناکامی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ سلطان نے کہا اگر یہی ساری باتیں، جدید ہتھیار یا وسائل اور سپاہیوں کی تعداد کم ہونا اگر ہم دیکھتے رہے تو پھر ہم کبھی بھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور دشمن ہمیں کمزور سمجھ کر حملہ آور ہوگا اور ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آج کے مسلمانوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو دوبارہ کسی شکل میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے جو کفر کو مٹا سکے اور بیت المقدس مسجد اقصی کو آزاد کروا سکے۔ آج مسلمانوں کے حالات دنیا میں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود آج مسجد اقصی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور ایک وقت تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہترین جنگی حکمتی عملی سے بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کروا لیا تھا، اور آج مسلمان حکمران سوائے لفظی گولہ باری کرنے کے اور مذمت کرنے کے گردنیں جھکائے کھڑے ہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی اور فلسطینیوں کے حال پر رحم فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں ایک دفعہ درود پاک ضرور پڑھیے۔